صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر طرح طرح کے مولوی آ رہے ہیں. سوشل میڈیا ہو یا دنیا کا کوئی عام اسٹیج ہو یا کوئی سا بھی میدان ہو، کوئی سا بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی اجتماع ہو، بات جہاں بھی ہو ایمان والے کا فرض بنتا ہے اللہ اس کے رسول کے ترانے گائے، کتاب و سنت کی بات کرے، صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کیسے قربانی دینا ہے یہ جاننا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھے، تاریخ کو اٹھا کر دیکھے. اگر قرآن کو سمجھنا ہے قرآن نے کیا فرمایا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، تو رسول اللہ کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے. صرف قرآن کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے عملی نسخے جاننے کے لیے کہ قرآن پہ کیسے عمل کرنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے. اگر یہ کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہاں پر آیا ہوا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں آپس میں ان میں اتحاد ہونا ضروری ہے، کیونکہ خدا کی زمین پر احساس مند علماء کرام موجود ہیں جن لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کا درد ہے، ان کی تکلیف کا احساس ہے، ان کی پریشانیوں کو محسوس کر رہے ہیں، مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی بربادی ان کی پریشانی کو دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ایسے ایمان والے علماء کرام موجود ہیں دنیا کے اندر، ایسے احساس مند نبی کے سچے غلام موجود ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں اور سچے عاشق رسول ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اور اسی خدا کی زمین پر ہر جماعت کے اندر دو چار چند ایک ایسے کیڑے مکوڑے دلے بھی موجود ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ ایمان والوں میں کوئی اتحاد ہو، جن کے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب ہے، نبی کی محبت کا نعرہ ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے دعوے دار ہیں، جو ایمان والوں میں اتحاد کی بات کرتے ہیں، جو ایمان والوں کی کامیابی کی بات کرتے ہیں، جو دنیا کے لوگوں میں امن کی بات کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. ان پہ طرح طرح کی کمنٹ، طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں، یار یہ تو وہ ہو گئے، یار یہ تو ان کی بات ہو گئی، یہ تو ان کے جیسی بات کرتا ہے، یہ تو ان کے جیسی بات کرتا ہے. اگر یہ بات کتاب و سنت سے مل رہی ہے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کی جیسی بات کرتا ہے تو ہم ان بات کرنے والوں کو سلام کرتے ہیں. جو اللہ اس کے رسول کی محبت کی بات کرتے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں، ان کو شاباشی دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے وفاداروں کی بات کرتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ مسلمانوں میں انتشار نہیں، اتحاد ہونا چاہیے، انفراق نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے؟ تفرقہ کی جو ضد ہے اتحاد ہے اور اتحاد کی ضد تفرقہ ہے. میں نے پہلے ایک بات کہی، قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو سمجھنا، آپ کی زندگی کو پڑھنا بہت ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا ایک تاریخی چھوٹا سا واقعہ، چھوٹی سی حدیث بیان کر رہا ہوں اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، فیصلہ امت کرے. اور اللہ نے جسے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، سلیم کان دیے ہیں، سلیم دل دیا ہے، سلیم آنکھ دی ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرے. نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی تقریباً 35 سال گزر چکی ہے اور مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا زلزلہ آتا ہے کہ
خانہ کعبہ کی دیواریں شق ہو جاتی ہیں. لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا, ذمہ داران جمع ہوئے, سارے قبائل اکٹھا ہوئے, مشورہ کر کے فیصلہ ہوا کہ تعمیر از سر نو ہونا چاہیے. تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہو گیا. خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام جیسے ہی شروع ہوا, دیواریں اٹھی اور جب حجر اسود کا رکھنے کا نمبر آیا, یعنی مقدس پتھر, وہ قومیں پہلے بھی مبارک نظر سے دیکھتی تھی, اس پتھر کو مبارک سمجھتی تھی. وہ پتھر مبارک ہے. حجر اسود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی کے طور پر اس مخلوق کے اندر خانہ کعبہ میں اس کو رکھنے کا حکم دیا. خانہ کعبہ میں موجود تھا, لوگ محبت سے دیکھتے تھے. وہ کون تھے؟ انسانوں کو قدر کرنا ضروری تھا. وہ مکہ کی سرزمین پر جو لوگ آباد تھے وہ کون تھے؟ یہ بھی تو انبیاء کی نسلیں ہیں. یہ انبیاء کرام کے بیٹے تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لوگ تھے. آپ کی نسل سے تھے, دیگر انبیاء کی نسل سے تھے, اللہ کے بندے تھے, انسان تھے. اور فطرت انسانی کا مقصد تھا کہ اس خانہ کعبہ کو صاف رکھنا, پاک رکھنا, اس کا خیال کرنا ان کی ذمہ داری تھی. مگر اسی خانہ کعبہ کو صنم خانہ بنا ڈالا. نئے نئے مجسمے بنائے. نفرت میں نہیں, محبت میں بنائے جاتے ہیں. وہ جو مجسمے تیار کیے گئے, بت جو تیار کیے گئے, وہ نفرت میں نہیں کیے گئے, وہ محبت میں تیار کیے گئے. کسی کی تصویر کو نظروں کے سامنے نفرت کے لیے نہ رکھا جاتا, محبت کے لیے رکھا جاتا ہے. وہ لوگ محبت میں غلو کر گئے, لیکن محبت کے ساتھ ان کا ایک غلو کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتے تھے ہمارا جو یہ بڑا ہے, ہمارا جو یہ بزرگ ہے, جس کی محبت میں ہم نے یہ مجسمہ تیار کیا ہے, یہ ہمارا آج بھی مددگار ہے, یہ ہمارے حامی ہیں, یہ ہماری سننے والے ہیں, یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں, یہی تو ہمارے رکھوالے ہیں. میرے بھائی سمجھیں, جو اللہ کے نیک بندے دنیا کے اندر آئے وہ بڑے حامی مددگار گزرے ہیں, اور بعد مرنے کے بھی وہ ذات حامی مددگار ہے. لیکن معاملہ کیا ہے؟ یہ جو زندگی ہے موت سے لے کر حشر تک, قیامت تک کی, یہ جو زندگی کا معاملہ ہے, یہ انبیاء کرام کا معاملہ, نیکوں کا معاملہ, سب کے لیے آرام کا معاملہ ہے. اور اس آرام کے معاملے میں ہم یہ نظریہ بنائیں, یہ عقیدہ بنائیں کہ ہم ان کو آواز دیں, وہ ہماری مدد کریں, وہ ہماری حمایت کریں, وہ ہماری نصرت کے لیے آئیں. تو میرے بھائی ایسا تو احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں ملتا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی مقام پہ فرمایا ہو, کسی مقام پر اس طرح دعا کی ہو, یا صحابہ کو حکم دیا ہو اگر تم پہ کوئی مشکل آ جائے تو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لینا اور ان کو پکارنا, انبیاء کرام کو آواز دینا, انبیاء کرام کو پکارنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں کہیں نہیں ملتا. دوسری سچائی, اللہ کی کتاب قرآن کے اندر کسی گوشے میں, کسی بھی آیت کے اندر نہیں ملتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو جو میرے بندے دنیا میں آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے وہ تمہاری حمایت کے لیے, تمہاری مدد کے لیے جاتے رہیں گے, تم ان کو پکارتے رہنا, تمہاری مدد کرتے رہیں گے. اللہ کی کتاب میں کسی بھی گوشے کے اندر, کسی بھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ تک نہیں فرمایا. وہ ہمارے حامی مددگار ہیں. مگر آرام کا معاملہ ہے. ایک بات ذہن کے اندر رکھنا, قرآن کے مفہوم کے ساتھ غداری کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو غداریاں کٹ عمریں گزر گئی, بوڑھے ہو گئے, بال سفید ہو گئی, جھریاں پڑ گئیں, مگر آج بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ غداریاں کرتے ہیں, مفہوم کے ساتھ غلط مرد لوگوں کے سامنے ترجمے بیان کرتے ہیں. انبیاء کرام کی ذاتیں, اولیاء کی ذاتیں حامی مددگار ہیں, مگر موت سے لے کر قیامت تک کا جو معاملہ ہے آرام کا معاملہ ہے. کسی میدان میں, چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا دریا کا میدان ہو یا سنسان ریگستان ہو, وہاں پر کتاب و سنت میں کہیں بھی اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں ملتا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس طرح کی پکارنے کا حکم فرمایا. تو بات چل رہی ہے
پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا؟ اب یہ سمجھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو واقعہ ہے، تاریخی واقعہ بیان کر رہا ہوں. خانہ کعبہ کی دیواریں شق ہو گئی اور مکے کی سرزمین پر کون لوگ آباد ہیں؟ انبیاء کی نسلیں آباد ہیں، انسان آباد ہے، ایمان والوں کی نسلیں آباد ہیں. لیکن وہ لوگ محبت میں اتنا غلو کر گئے، مجسمے بھی بنا لیے. عقیدے تو ان کے بگڑے، پھر مجسمے بھی بنا لیے. مجسمے بنا کر ان کو میرے دوست وہی نظریہ لے کر چل رہے تھے. اور انبیاء کرام کے سامنے ان لوگوں نے کس طریقے سے ان کی ذات کے ساتھ گستاخیاں کی، ان کو کس طریقے سے رسوا کیا، ان کی تعلیمات کے ساتھ کیسے غداریاں کی، وہ ساری باتیں اللہ کی کتاب کو پڑھو گے سب سمجھ میں آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو گے ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ رسول اللہ کا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا دین ہے. یہ کتاب اللہ کی کتاب قرآن کنز الایمان میری نظروں کے سامنے ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں گا اتحاد کہاں آیا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے ایسے گواروں کے نام پر مفتی کا جو لقب ڈال رکھا ہے، ایسے نابکار لوگوں کی باتوں کو سن کر بڑی شرم محسوس ہوتی ہے. یار مفتی کہلانا ہی کافی نہیں ہے، صرف عالم دین یا امام کہلانا کافی نہیں ہے. اگر تمہیں اللہ اس کے رسول کی بات سمجھ نہیں آتی تو تم سے بڑا گوار جاہل کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جو مشکلات سامنے آئی، وہ لوگ کیا کہتے؟ ارے ہم تو ان کو اس لیے پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمارے شفیع بنیں گے، یہ ہمارے شفیع بنے، ہم تو ان کو شفیع مانتے ہیں. یار شفاعت کا انکار کس نے کیا ہے؟ لیکن یہاں جو شفاعت سے مراد لے رہے تھے وہ یعنی ہم ان کو اس لیے آواز دیتے ہیں، اس لیے پکارتے ہیں، یا اللہ کے نزدیک ہم ان سے کہتے ہیں یا اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ کے نزدیک بڑے مقرب ہیں. اللہ کے نزدیک مقرب ہیں، لیکن یار آرام کا معاملہ ہے. یا انبیاء کرام کی ذات دارالسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے دارالسلام کے اندر آرام فرما ہے. جو مشکلات انہوں نے جھیلی ہیں، جو پریشانیاں انہوں نے جھیلی ہیں، جو ذمہ داریاں جو کام رب نے انہیں عطا کیے تھے انہوں نے وہ کام کیا. لیکن ہمارے سر پہ جو ذمہ داری رکھی گئی ہے، اللہ کی کتاب ہماری نظروں کے سامنے ہے. تم نے